کیا آپ اپنے سب سے قریبی دوستوں پر واقعی اتنا بھروسہ کرتے ہیں کہ اپنے راز کیا اپنی زندگی تک ان کے حوالے کر دیں؟ اسکائلر نیز بھی یہی سمجھتی تھی کہ اس کی دو سب سے بہترین سہیلیاں اس کے لیے ہر حد تک جا سکتی ہیں، مگر ایک رات نے اس کی زندگی اور اس کی دونوں دوستوں کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ اکثر لوگ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کسی انسان کو قتل کر سکتے ہیں، اور اپنے ہی بہترین دوست کا قتل، یہ تو سوچ سے بھی باہر ہے۔ آج ہم بات کریں گے اسکائلر نیز کے قتل کی، ایک ایسا کیس جو حیران کن بھی ہے، الجھا ہوا بھی، اور اتنا غیر متوقع کہ کسی نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ قاتل وہی دو لڑکیاں ہوں گی جو کبھی اس کے سب سے قریب تھیں۔ ہیلو ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو سائیکالوجی اینڈ کرائم۔ امید کرتی ہوں آپ سب کا دن بہت اچھا گزرا ہوگا۔ میں ہوں ایما، اور میں آپ سے ملوں گی یہاں ہر منڈے ایک نئے ٹرو کرائم کیس کے ساتھ۔ اگر آپ بھی میری طرح ٹرو کرائم فین ہیں تو آئی ہائیلی سجیسٹ یو ٹو سبسکرائب۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں یہ بات واضح کر دوں کہ آج کی ویڈیو سے میرا مقصد کسی کو بھی ڈسرسپیکٹ کرنا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ ویڈیو بس ایجوکیشنل پرپسز کے لیے بنائی جا رہی ہے، اور ویڈیو کا سارا کانٹینٹ آن لائن موجود ہے اور مختلف نیوز رپورٹس، بلاگز اور ویڈیوز سے اکٹھا کیا گیا ہے۔ ایک ڈسکلیمر بھی دیتی چلوں کہ آج کی ویڈیو میں مرڈر کی تھیم شامل ہے، تو اگر آپ کی مینٹل ہیلتھ آپ کو ایسی کسی بھی بات سننے کی اجازت نہیں دیتی، یا فی الحال آپ اتنے ڈارک ٹاپک سننے کے موڈ میں نہیں ہیں، تو پلیز ویڈیو اسکپ کر دیں۔ امید کرتی ہوں آپ سے جلد ہی کسی اور لائٹر تھیم والی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو۔ اسکائلر اینٹ نیز ایک 16 سالہ عام سی لڑکی تھی، ہنستی، مسکراتی، خواب دیکھتی اور اپنے مستقبل کے بارے میں پر امید۔ وہ اسٹار سٹی، ویسٹ ورجینیا، یو ایس اے میں رہتی تھی اور اپنے والدین میری نیس اور ڈیو نیس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ بڑی ہو کر کرمنل لائر بنے، اور وہ شام میں ایک فاسٹ فوڈ ریسٹورانٹ وینڈیز میں جاب بھی کرتی تھی۔ سب کچھ بالکل نارمل تھا جب تک 5 جولائی 2012 نہیں آئی۔ گھر میں سب معمول کے مطابق تھا۔ اسکائلر اپنے کمرے میں گئی اور والدین کو گڈ نائٹ کہا۔ آدھی رات کے بعد سیکیورٹی کیمرز میں ایک سایہ نظر آتا ہے۔ وہ اپنے بیڈ روم کی کھڑکی سے باہر نکلتی ہوئی نظر آتی ہے اور چپ چاپ پارکنگ لاٹ کو پاس کرتی ہے۔ ایک گرے رنگ کی سیڈان کار اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور وہ اس میں بیٹھ جاتی ہے۔ وہ کار تھی اس کی بچپن کی بہترین دوست شیلا ایڈی کی، اور کار میں پہلے سے ہی ریچل شیوف، اس کی ایک اور دوست، بھی وہاں بیٹھی تھی۔ تینوں بچپن سے ہی دوست تھے اور لوگ کہتے تھے کہ یہ تینوں الگ ہو ہی نہیں سکتی۔ اس رات بھی شاید وہ صرف گھومنے جا رہی تھی، لیکن وہ واپس کبھی نہیں آئی۔ صبح جب اسکائلر کام پر نہیں پہنچی تو سب کو لگا شاید وہ سو رہی ہو، لیکن جب اس کے والدین نے اس کے کمرہ دیکھا تو بستر خالی تھا اور کھڑکی کھلی ہوئی تھی، اور وہ گھر واپس نہیں آئی تھی۔ اس کا فون بند تھا اور اس کا سامان سب گھر پر ہی موجود تھا، تو وہ بھاگ کر نہیں جا سکتی۔ پھر وہ کہاں گئی؟ شیلا اور ریچل نے فوراً کہا کہ وہ بس تھوڑی دیر کے لیے باہر گئے تھے، لیکن انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے اسکائلر کو گھر کے قریب اتار دیا تھا۔ وہ سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتی رہیں کہ کم بیک اسکائلر، وی مس یو۔ وہ پوسٹر لگانے میں بھی مدد کرتی رہیں اور اسکائلر کے گھر جا کے اس کے والدین کو تسلی دیتی رہیں۔ سب کچھ نارمل لگ رہا تھا، لیکن کچھ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ پولیس کو معلوم ہوا کہ اس رات شیلا کی گرے سیڈان پینسلوینیا بارڈر کی طرف گئی ہے اور اس کے علاقے بریو پینسلوینیا کے قریب ایک فارسٹ کے پاس گئی ہے۔ فون ٹاور ریکارڈز نے بھی یہی دکھایا۔ جب لڑکیوں سے پوچھ گچھ ہوئی تو ریچل کچھ گھبرائی ہوئی لگتی تھی، لیکن شیلا پرسکون تھی، حد سے زیادہ ہی پرسکون۔ ایک اسٹیٹ ٹروپر کرس بیری نے ایک جعلی سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنایا اور ان کی سرگرمیاں دیکھنے لگ گیا۔ وہ پارٹی کر رہی تھیں، ہنس رہی تھیں، زندگی انجوائے کر رہی تھیں۔ کیا کوئی اپنی بہترین دوست کے غائب ہونے کے بعد ایسا برتاؤ کرتا ہے؟ اور پھر دسمبر 2012 میں اچانک ریچل ٹوٹ گئی۔ وہ اس کا ایک مینٹل بریک ڈاؤن کی طرح کا ہو گیا۔ جب وہ بہت زیادہ چیخنے لگی اور قابو سے باہر ہو گئی تو اس کے والدین نے 911 پہ کال کر دی۔ کچھ دن بعد وہ اپنے وکیل کے ساتھ پولیس اسٹیشن پہنچی اور صرف ایک جملہ کہا کہ ہم نے اسے مار دیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ قتل کوئی اچانک فیصلہ نہیں تھا۔ انہوں نے 1 مہینہ پہلے سے پلاننگ شروع کر دی تھی۔ شیلا کی گاڑی کے ٹرنک میں پہلے سے ہی 2 چاقو، ایک بیلچہ اور اضافی کپڑے موجود تھے، اور وہ اس رات اسکائلر کو نشہ کرنے کے بہانے جنگل لے گئیں۔ گرمی شدید تھی، مگر دونوں نے ہی ہوڈیز پہن رکھی تھیں کیونکہ اس کے نیچے انہوں نے چاقو چھپائے ہوئے تھے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے اسکائلر سے کہا کہ گاڑی سے لائٹر لے آئے۔ جیسے ہی اسکائلر گاڑی کی طرف لائٹر لینے جانے لگی، انہوں نے گنتی کی 1 2 3 اور اس پر حملہ کر دیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس پر 50 سے زیادہ وار کیے گئے ہیں۔ اسکائلر کا آخری لفظ تھا کیوں؟ پولیس نے بھی یہی پوچھا
تو ریچل نے جواب دیا کہ ہم اب اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ لیکن کیا واقعی صرف یہی وجہ تھی؟ تفتیش میں سامنے آیا کہ ایک سلیپ اوور کے دوران شیلا اور ریچل کے درمیان ایک راز تھا، ایک ایسا لمحہ جسے وہ کسی کے سامنے نہیں لانا چاہتی تھیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ ڈر رہی تھیں کہ اسکائلر یہ راز نہ فاش کر دے۔ 2020 میں ریچل نے جیل میں ایک خاتون سے بھی شادی کی، جس سے یہ خیاس آرائیاں مزید بڑھ گئیں، لیکن اصل وجہ ہمیشہ شاید دھن میں ہی رہے۔ جب سزا کی باری آئی تو ریچل کو 2nd ڈگری مرڈر کی 30 سال قید کی سزا ہوئی اور شیلا کو 1st ڈگری مرڈر میں عمر قید کی سزا سنائی گئی، اور دونوں ہی لیکن کریکشنل سینٹر ویسٹ ورجینیا میں ابھی بھی قید میں ہیں۔ قتل کے بعد یہ کیس پورے امریکہ میں مشہور ہو گیا۔ فرینڈز لائک دیز، دا مرڈر آف اسکائلر نیس، ہولو 2026 ڈاکیومنٹری سیریز بنی۔ ڈیٹ لائن NBC نے ایپیسوڈ کیا، ABC نیوز 2020 نے یہ کیس کور کیا، کئی ٹرو کرائم پوڈ کاسٹ نے اس پر تفصیل سے بات کی، اور اس کیس کے بعد ویسٹ ورجینیا میں الرٹ سسٹم کے قوانین میں بھی تبدیلی کی گئی۔ اسکائلر کو اپنے قاتلوں پر سب سے زیادہ بھروسہ تھا۔ وہ اس رات دشمنوں کے ساتھ نہیں گئی تھی، وہ اپنی بہترین دوستوں کے ساتھ گئی تھی۔ کبھی کبھی خطرہ باہر سے نہیں آتا، وہ ہمارے سب سے قریب کھڑا ہوتا ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا حسد اور راز اتنے خطرناک ہو سکتے ہیں، یا اس کہانی میں اب بھی کچھ اندیکھا باقی ہے؟